السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام ہے وسیم احمد۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ذکر الہی کے فوائد۔ سب سے پہلے یہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ میرا یہ کلپ بنانے کا یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں تک ایک اچھی چیز پہنچے، پھر آپ اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت ہی اجر و ثواب دیں اور اسی نسبت سے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اینڈ تک دیکھیں گے اور جو میں اس میں 3 چیزیں بتاؤں گا اس پہ آپ پریکٹیکل عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انشاءاللہ قبول ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت سے فوائد ملیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لیٹس سٹارٹ ود دا ٹاپک۔ سب سے پہلے بات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ابھی جو اس دور میں پرابلمس چل رہے ہیں وہ سب سے جو امپورٹنٹ پرابلم ہے وہ آج کل لوگ جو ہے ڈپریشن میں ہیں ڈیو ٹو انفلیشن۔ انفلیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، آپ کی آمدنی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت سے ڈپریشن میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں مجھ پہ توکل کریں اور کوشش کریں، مجھ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالے گا۔ ایسے راستے نکلتے ہیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو ہمیں کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ان پرابلمس میں گھرے ہوں، اور آلموسٹ جو ہے وہ ہر گھر میں یہ پرابلم چل رہا ہے، اسپیشلی جو چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں ان کو آج کل یہ زیادہ پرابلم ہے، وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں اور آمدنی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، بہت سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے اور جو کچھ پریکٹیکل عملز ہیں اس کو ہم نے ضرور فالو کرنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا آپ نے یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو ذکر ہے یہ پڑھنا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی عمل ہوتے ہیں یا جتنے بھی حکم جاری ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت الکرسی جو تیسرے سپارے میں آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے آیت الکرسی کا، آپ کو ماشاءاللہ سب لوگوں کو آیت الکرسی تو یاد ہوگی، تو اس میں آتا ہے لفظ کہ اذن ربی، کہ اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز جو ہے وہ اس دنیا میں اچھی یا بری ہو نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا بلیو ہے کہ جب تک انسان حیات ہے، زندگی ہے، یہ دنیا میں پرابلمس تو رہنے ہیں، لیکن ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو لیٹ سٹارٹ کہ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنا جو صبح کا آغاز ہے وہ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ذکر الہی کریں، اللہ کو یاد کریں اور باوضو رہیں۔ جب بھی آپ اپنے کاروبار کے لیے نکلیں، اپنے آفس کے لیے نکلیں، اپنی شاپ کے لیے نکلیں تو وہاں پہ باوضو رہیں، یہ باعث برکت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ جائیں وہاں پہ اپنے کاروبار پہ، اپنی شاپ پہ، اپنے آفس میں، اپنی فیلڈ کے کام میں، کہیں پہ بھی، تو ایک دعا ہے وہ آپ ضرور یاد کر لیں، وہ ضرور پڑھا کریں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد جب آپ چلے جائیں اپنے آفس میں یا اپنی شاپ پہ یا اپنے کاروبار پہ، تو وہاں پہ آپ نے سبحان اللہ جو ہے وہ مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور ساتھ ہی استغفراللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو سبحان اللہ کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب لفظ ہے۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کے جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے گا، تو آپ میں ایک کانفیڈنس رہے گا، آپ ایک ایموشنل رہو گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کرے گا۔ تو دیکھیں یہ چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن بہت ہی فائدے والی ہیں۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے کتنا باعث برکت ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ذکر کرے۔ تو دنیا میں جو پرابلمز ہیں وہ رہتے ہیں، وہ رہنے ہیں، لیکن ہمیں اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفسیات پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، اور ہمیں پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں ہیں۔ فرسٹ، آپ نے باوضو رہنا ہے۔ نمبر 2، آپ جب بھی جائیں تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ، پھر استغفر اللہ، یہ اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اور جب تک آپ اپنے فیلڈ میں رہیں گے ان چیزوں کو آپ پڑھتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے علیحدہ اہتمام کریں، بیٹھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، نہیں، آپ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ اس کا بہت سا آپ کو ریوارڈ دے گا، ہمیں اس لائف میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ آنے والی زندگی میں بھی ملے گا۔ تو اس چیز کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ اور بھی میں کوشش کروں گا، مزید اس میں ہم کریں گے، ویڈیوز بنائیں گے۔ تو اس کرنے سے آپ کی جو لائف ہے اس میں آپ خود چینجز دیکھیں گے، آپ میں ایک کانفیڈنس آئے گا، آپ کی جو پرفارمنس ہے اس میں انہانسمنٹ آئے گا، آپ کی جو قابلیت ہے وہ نکھار کے سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کے جو کاروبار ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب آپ ڈپریس ہوں گے تو آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے، اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے، آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا، آپ پرفارم کریں گے اور آپ کے رزلٹ بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو پریکٹیکل کریں۔ یہ میں بھی کرتا ہوں ایسے، اور انشاءاللہ آپ بھی اس پہ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا اس کا فوائد ملیں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل کرتے ہوئے آپ اس کو دوسروں کو بھی بتائیں، اسپیشلی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اب ہم اس چیز کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ we'll meet until نیکسٹ ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید کسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل کی ہمیں پوری امید رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔